کبھی سوچا ہے کہ کوئی ملک آخر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنتا کیسے ہے؟ یہ صرف فوجی طاقت یا معیشت کا کھیل نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ دوسری جنگ عظیم کی راکھ سے اٹھ کر امریکہ نے ایک ایسا منصوبہ کیسے بنایا جس نے اسے دنیا کی واحد سپر پاور بنا دیا۔ تو آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی ملک کو سپر پاور بناتی ہیں؟ یقین جانیں یہ صرف ایک بڑی فوج رکھنے سے کہیں زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو ایک سپر پاور وہ ملک ہے جس کی معاشی، فوجی اور ثقافتی طاقت اتنی زیادہ ہو کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہ ہو سکے۔ ذرا سوچیں، جب بھی کوئی عالمی بحران ہوتا ہے تو سب کی نظریں کس پر ہوتی ہیں؟ آج ہم اس سفر کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے سمجھیں گے کہ سپر پاور ہوتی کیا ہے، پھر جنگ کے بعد کی دنیا کیسی تھی، امریکہ کے وہ 2 اہم منصوبے کون سے تھے، اور آخر میں ان سب کی میراث کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی اثر و رسوخ کے ستون کیا ہے۔ ایک ملک کو سپر پاور بننے کے لیے آخر کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک سپر پاور کی بنیاد عام طور پر 5 ستونوں پر ہوتی ہے۔ ایک ایسی معیشت جو دنیا پر چھائی ہوئی ہو، بے مثال فوجی طاقت، عالمی سیاسی اثر و رسوخ، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہونا، اور ثقافتی پہنچ جسے ہم سافٹ پاور بھی کہتے ہیں، جیسے ہالی ووڈ کی فلمیں۔ اچھا، ان 5 ستونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ذرا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور میں۔ یورپ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا اور دنیا میں ایک طاقت کا خلا پیدا ہو گیا تھا جسے بھرنے کی ضرورت تھی۔ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ جارج مارشل کہ یہ بات اس وقت کی نزاکت کو بالکل ٹھیک بیان کرتی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر امریکہ نے آگے بڑھ کر قیادت نہ سنبھالی تو سوویت یونین جیسی طاقتیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ یہ صرف تباہی نہیں تھی، یہ ایک مکمل معاشی اور سیاسی خلا تھا۔ برطانیہ جیسی پرانی سلطنتیں کمزور پڑ چکی تھیں اور دنیا ایک نئے عالمی نظام کی منتظر تھی۔ اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے امریکہ نے ایک 2 حصوں پر مشتمل منصوبہ پیش کیا۔ پہلا حصہ معیشت سے متعلق تھا، ایک ایسا منصوبہ جو صرف مدد فراہم کرنے کے لیے نہیں بلکہ عالمی معاشی نظام کو از سر نو تشکیل دینے کے لیے تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جنگ ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی اور 44 ممالک نیو ہیمپشائر کے ایک چھوٹے سے قصبے برٹن ووڈز میں جمع ہوئے۔ ان کا مقصد بہت بڑا تھا، ایک ایسا مالیاتی نظام بنانا جو مستقبل کی جنگوں کو روک سکے۔ یہاں پر 2 بڑے نظریات آپس میں ٹکرائیں۔ برطانوی ماہر معاشیات کینز ایک عالمی کرنسی چاہتے تھے، جبکہ امریکی منصوبہ ڈالر کے گرد گھومتا تھا۔ امریکہ کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کی وجہ سے آخرکار امریکی منصوبے کو ہی اپنایا گیا، جس نے آنے والی دہائیوں کے لیے عالمی معیشت کی سمت طے کر دی۔ برٹن ووڈز نے IMF اور ورلڈ بینک جیسے ادارے تو بنائے، لیکن اس سب کا سب سے بڑا، سب سے اہم نتیجہ یہ تھا کہ امریکی ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی بن گیا۔ ہر دوسری کرنسی کو ڈالر سے جوڑا گیا اور ڈالر کو سونے سے۔ اس ایک فیصلے نے عالمی معیشت کا مرکز امریکہ کو بنا دیا۔ لیکن صرف ایک مستحکم معیشت کافی نہیں تھی، امریکہ کو دل اور دماغ بھی جیتنے تھے، اور یہیں سے امریکی حکمت عملی کا دوسرا اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ مارشل پلان صرف کوئی خیراتی پروگرام نہیں تھا، یہ اصل میں سرد جنگ کا ایک بہت اہم محاذ تھا۔ امریکہ کو ڈر تھا کہ جنگ سے تباہ حال، غریب اور بھوکے یورپی ممالک آسانی سے کمیونزم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ منصوبہ ایک علاج تھا، نہ کہ صرف وقتی مرہم۔ دیکھیں، مارشل پلان کا طریقہ کار بہت ہوشیار تھا۔ امریکہ براہ راست پیسہ نہیں دیتا تھا بلکہ سامان بھیجتا تھا، جیسے خوراک اور مشینری۔ یورپی حکومتیں اسے اپنی کرنسی میں بیچتیں اور اس رقم کو ایک خاص فنڈ میں جمع کرتیں۔ پھر اسی فنڈ سے سڑکیں، فیکٹریاں اور گھر دوبارہ بنائے جاتے، جس سے ان کی اپنی معیشتیں مضبوط ہوتیں۔ اور یہ صرف معاشی مدد نہیں تھی، مارشل پلان ایک بہت بڑی پروپیگینڈا مہم بھی تھی۔ جیسا کہ ان پوسٹرز میں دیکھا جا سکتا ہے، امریکہ کروڑوں ڈالر خرچ کر رہا تھا تاکہ یورپی عوام کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور امریکی طرز زندگی ہی ان کے مستقبل کی ضمانت ہے، نہ کہ سوویت کمیونزم۔ اور نتائج وہ تو واقعی حیران کن تھے۔ صرف 2 سالوں کے اندر مارشل پلان کی بدولت یورپ کی صنعتی پیداوار نہ صرف بحال ہوئی بلکہ جنگ سے پہلے کی سطح سے بھی آگے نکل گئی۔
یہ کسی معاشی معجزے سے کم نہیں تھا۔ تو ان دو منصوبوں نے مل کر یعنی برٹن ووڈز اور مارشل پلان نے امریکہ کو ایک ایسی پوزیشن پر پہنچا دیا جس کا پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد کی کہانی تو ہم سب جانتے ہیں اور وہ بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ 1949 میں نیٹو کا قیام عمل میں آیا، جس نے ایک مضبوط فوجی اتحاد بنایا۔ پھر کئی دہائیوں تک سرد جنگ نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم رکھا، اور جب 1991 میں سوویت یونین ٹوٹا تو امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور کے طور پر میدان میں اکیلا کھڑا تھا۔ تو یہ سب کچھ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ امریکہ کی سپر پاور کی حیثیت دو بہت مضبوط ستونوں پر کھڑی کی گئی تھی۔ برٹن ووڈز کا معاشی نظام، جس نے ڈالر کو عالمی بادشاہ بنایا، اور مارشل پلان کا سیاسی ویژن، جس نے یورپ کو دوبارہ تعمیر کیا اور اسے مضبوطی سے امریکی کیمپ میں رکھا۔ لیکن اس عالمی غلبے کی کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے، ایک ذرا تاریک پہلو، اور اس کی نمائندگی کرتا ہے یہ ایک عدد 42.5%۔ یہ عدد ہمیں بتاتا ہے کہ امریکہ کے اندر ہی کتنی شدید معاشی نامواری ہے، جہاں ملک کے صرف 1% امیر ترین لوگوں کے پاس کل دولت کا 42.5% حصہ ہے۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا عالمی سطح پر سپر پاور بننے کی قیمت ملک کے اپنے شہریوں کو ادا کرنی پڑتی ہے؟ اور یہیں سے آج کا سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں چین جیسی نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، کیا ایک سپر پاور ہونے کا مطلب بدل رہا ہے؟ اور کیا کوئی ملک عالمی غلبے کی قیمت ادا کیے بغیر یہ حیثیت برقرار رکھ سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب مستقبل کی تاریخ ہی لکھے گی۔